حدیث نمبر 3120 برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت محکم بات کے ذریعے دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے کی تفسیر میں فرمایا، ثابت رکھنے سے مراد قبر میں اس وقت تک ثابت رکھنا ہے جب قبر میں پوچھا جائے گا من ربی کا تمہارا رب معبود کون ہے، وما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، ومن نبی کا تمہارا نبی کون ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3121 مسروق کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت جس دن زمین و آسمان بدل کر دوسری طرح کے کر دیے جائیں گے پڑھ کر سوال کیا، اللہ کے رسول اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا علی الصراط، پل صراط پر۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3124 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ الحمدللہ ام القرآن ہے، ام الکتاب قرآن کی اصل اساس ہے، اور السبع المثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3135 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح قرآن پڑھنے کا وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے کے متعلق فرمایا اس وقت رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے سب حاضر و موجود ہوتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3145 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت کریمہ اپنی صلاۃ بلند آواز سے نہ پڑھو کے بارے میں کہتے ہیں یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلند آواز کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین اسے اور جس نے قرآن نازل کیا ہے اور جو قرآن لے کر آیا ہے سب کو گالیاں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ کا نازل کر کے نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھنے سے منع فرما دیا تاکہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ اور جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں نہ دیں، اور آگے وَلَا تَخَافَتْ بَهَا نازل فرمایا، یعنی اتنے دھیرے بھی نہ پڑھو کہ آپ کے ساتھی سن نہ سکیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ سے قرآن سیکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3156 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اے نبی ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ پڑھی، پھر فرمایا موت چت قبری بھیڑ کی صورت میں لائی جائے گی اور جنت و جہنم کے درمیان دیوار پر کھڑی کر دی جائے گی، پھر کہا جائے گا اے جنتیوں، جنتی گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو پھر کہا جائے گا اے جہنمیوں، جہنمی گردن اٹھا کر دیکھنے لگیں گے، پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے، پھر اسے پہلو کے بل پچھاڑ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اگر اہل جنت کے لیے زندگی و بقا کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو وہ خوشی سے مر جاتے، اور اگر اہل جہنم کے لیے جہنم کی زندگی اور جہنم میں ہمیشگی کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو وہ غم سے مر جاتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔